जाने वहां बड़े कि न्यास की बोटी में अल्लाह ने कितनी ताकत रखी है। कहते हैं एक कौवा न्यास की बोटी लेके उड़ा और उसके मुंह से कब्रिस्तान में वो बोटी गिर गई। जब कब्रिस्तान में गिरी है तो जितने मुर्दे थे अल्लाह ने सबकी बख्शिश कर दी। अभी ना एक दिन इफ्तारी पे 4-5 दिन पहले एक साहब मुझसे मिले, बड़े मिल रहे थे। ये वो कहने लगे भाई मैं ग्रीन चैनल हूं, मैं आपको नहीं मानता लेकिन हर बार आपके बयान सुनता हूं। मैंने कहा चलो यार चैनल वाले छोड़ो, अभी पकोड़े खाओ क्या तुम। खैर अच्छे इज्जत से कहते हैं लेकिन मैं एक फलां मौलवी को सुनता था तो मुझे बड़ा धचका लगा है। कहते हैं यार वो करामतों के वाकयात बताते थे, मैं सुनता था। एक दिन उन्होंने ऐसा कहा, मैंने कहा ये कुछ ज्यादा हो गई है। मैंने कहा क्या कह रहे? वो बता रहे हैं कि भाई गौसे आजम का धोबी जब कब्र में गया तो धोबी से फरिश्तों ने आके सवाल पूछा। अब मैंने तो जो उनके मुंह से सुना शायद अल्फाज आगे पीछे कर लूं। तो धोबी ने जब उनसे आके सवाल पूछा मन रब्बुक, और जो पूछते हैं ना कब्र में, तो उन्होंने कहा तुझे पता नहीं है मैं गौसे आजम का धोबी हूं। यानी तुझे किससे पूछ रहा है भाई, तू किस किस्म की बातें कर रहा है? तो फरिश्ता भी हैरान है, अब ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। और जवाब रेफरेंस किसका दे रहा है? भाई मैं गौसे आजम का धोबी हूं। तो फिर पूछा गौसे आजम को कॉल मिलाई होगी या क्या किया होगा, भाई आपका बंदा है। तो उन्होंने कहा वो तुझे शर्म नहीं आती, मेरा बंदा आया हुआ है, तू उससे क्या पूछ रहा है, सवालात पूछ रहा है। तो ये जो आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। तो ये लोग कहते हैं देखो अल्लाह तो खुद कह रहा है डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, बीच में वसीला लाना पड़ेगा। तो यहां वसीले का जो मुफस्सिरीन मतलब बयान करते हैं सदियों से, वो क्या है? वसीले का मतलब अल्लाह का कुल्ब हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें आमाल को जरिया बनाना पड़ेगा। जैसे आप किसी से मोहब्बत का दावा करते हैं, वो कहता है भाई इसका तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? तो आप अपना अमल पेश करते हैं, अमल को जरिया बनाते हैं। तो यहां कुरान कह रहा है अल्लाह तक पहुंचने का वसीला यानी अमल। तो अमल का वसीला तो जायज है भाई, बल्कि आगे कुरान क्या कह रहा है? वजाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। तो ये जिहाद है वसीला। समझ में आ रही बात? जैसे हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ये दुआ भी एक अमल है ना अल्लाह तक पहुंचने का, तो ये दुआ भी एक वसीला है। अब कोई ये कहे कि दुआ को अल्लाह और बंदे के दरमियान वसीला क्यों बना रहे हो? भाई ये वसीला और है और आप जिस वसीले की बात करते हो वो और है। दुआ तो डायरेक्ट आपको अल्लाह तक पहुंचा देती है, इसमें किसी और चीज का वसीला नहीं होता, इसलिए दुआ को वसीला कहा गया है। तो अमाल आपको डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचा देते हैं, नमाज आपको डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचाती है, जिहाद आपको डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचाता है, तहज्जुद आपको डायरेक्ट अल्लाह तक। तो ये जो कुरान में है ना अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, इससे मुराद है नेक अमल करो। समझते हो कि नहीं समझते? जिसके मिजाज में शिरक होगा उसको सिर्फ अल्लाह का नारा पसंद नहीं होगा। सिर्फ या अल्लाह मदद कहीं लिखा हुआ हो ना, उसको एकदम कहो वहाबड़ा। क्या है वहाबड़े कहीं के? ये तो नबी का तस्करा ही नहीं करते। और भाई किसने कहा हम नबी का तस्करा नहीं करते? हम नबी का तस्करा करते हैं उस तरह से जिस तरह नबी ने हुक्म दिया। वो कैसे हुक्म दिया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो नबी का तस्करा कैसे करना है? नबी पर दुरूद भेज के, नबी से मांग के थोड़ी करना है। कुरान ने भी हमें बताया कि नबी का तस्करा कैसे होगा। जैसे कुरान की आयत पढ़ी, खुद नबी ने भी बताया कि मेरा तस्करा कैसे होगा। फरमाया जो मुझ पर एक दफा दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। तो इस तरह से नबी का तस्करा होगा। आप जिस तरह से तस्करा कर रहे हैं कि नबी को अल्लाह के साथ शरीक कर दें मांगने में, जैसे अल्लाह से मांगना ऐसे नबी से मांगना, ये वाला तस्करा मेरे भाई अल्लाह की नजर में कबूल नहीं है। तो ये आयत बहुत जबरदस्त आयत है। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। अल्लाह कहते हैं जिनका आखिरत पर ईमान नहीं, अल्लाह का खौफ उनके दिलों से निकल गया। उनके सामने जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है, सिर्फ अल्लाह यानी तौहीद के साथ, तो उनके दिल में क्या पैदा होती है? तंगी। एक जगह कुरान में आता है यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना। उनका दिल करता है कि जो आयतें पढ़ रहा है उस पर हमला करके मार दें इसको। वो एक बिदती मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, वो कह रहे थे ये क्या जाने वहाबड़े, हमारा नाम वहाबी के की सुपरलेटिव कर दिया वहाबड़ा। कहते हैं ये क्या जाने वहाबड़े कि न्यास की बोटी में कितनी ताकत रखी अल्लाह ने। ये वहाबड़ों को क्या पता, हम नहीं मानते ना न्याज व्याज क्या होता है भाई, सीधा सीधा सदका करो अल्लाह की रजा के लिए, किसी को भी दे दो, चुपके से दे दो, ये होता है। ये क्या हलवे मांडे मार्केट में चल रहे हैं। तो वो अब सुर लगा के तकरीर कर रहे थे। मेरे वाले साहब ये किस्सा सुनाया करते थे। मेरे वाले साहब की तबीयत में बड़ा मिजाज था,
حالانکہ بڑے روبدار آدمی، لیکن جب آپ ان سے گپ شپ لگاتے تو بڑے طبیعت مزاج۔ وہ واقعہ سناتے تھے گھر میں کہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک مولوی کہتا ہے یہ کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ کہتے ہیں ایک کوا نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے منہ سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی۔ جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی۔ ابھی نا ایک دن افطاری پہ 4-5 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے، بڑے مل رہے تھے، یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا لیکن ہر بار آپ کے بیان سنتا ہوں۔ میں نے کہا چلو یار چینل ویلن چھوڑو، ابھی پکوڑے کھاؤ کیا تم، خیر اچھے عزت سے۔ کہتے ہیں لیکن میں ایک فلاں مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا ہے۔ میں نے کہا کس کو؟ انہوں نے کوئی نام بتایا، مناسب نہیں ہے نام کسی کا۔ کہتے ہیں یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے، میں سنتا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایسا کہا، میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی۔ میں نے کہا فار ایگزامپل؟ کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے تھوڑا جھٹکا لگا ہے، لیکن ہیں وہ اسی چینل میں، مطلب ان کا کسی خاص مولوی سے بدگمان ہو گئے وہ۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی غوث اعظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آ کے سوال پوچھا۔ اب میں نے تو جو ان کے منہ سے سنا شاید الفاظ آگے پیچھے کر لوں، تو دھوبی نے جب ان سے آ کے سوال پوچھا من ربک، اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں، تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں؟ یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی، تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ تو فرشتہ بھی حیران ہے، اب یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا، اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے؟ بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو پھر پوچھا غوث اعظم کو کال ملائی ہوگی یا کیا کیا ہوگا، بھائی آپ کا بندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تجھے شرم نہیں آتی، میرا بندہ آیا ہوا ہے تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے، سوالات پوچھ رہا ہے۔ تو جو میرے ساتھ افطاری میں پکوڑے کھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ تھوڑی کیا ہو گئی ہے بھائی، زیادہ ہو گئی۔ ہم ترکی کے میوزیم میں تھے نا، تو وہاں بڑی چیزیں، یہ حضرت فاطمہ کا کرتا ہے، میں نے کہا ہوگا بھائی ہوگا، ان کے پاس تو ایک ظاہر خلافت عثمانیہ رہی ہے، تو یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے۔ میں سنتا رہا، ایک لاٹھی لٹکی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے۔ میں نے کہا یار تھوڑی زیادہ ہو گئی، تھوڑا سا کیا کر رہو، یہ کچھ زیادہ ہو گئی۔ مجھے وہی لطیفہ یاد آیا کہ پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں، کسی نے کہا بالکل ناک سے، انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے۔ تو مجھے خیال ہوا یہ لاٹھی حضرت موسیٰ کی، تو میں نے کہا تھوڑا سا کم کر لو، کچھ اور کہہ تو امام ابو حنیفہ کی لاٹھی ہے، امام شافعی کی لاٹھی ہے، امام بخاری کی، تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا، یہ تھوڑا سا کیا ہو گئی، زیادہ ہو گئی۔ اچھا مزے کی بات اس میں یہ کہ جب مجھے تعارف کروایا گیا نا حضرت موسیٰ کی لاٹھی، میں سب چیزیں کہہ رہا تھا، اچھا ماشاءاللہ یہ فلانے کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ویل ڈن۔ جب انہوں نے کہا نا حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے، تو میں نے جس اسٹائل سے کہا نا یہ تھوڑی زیادہ نہیں ہو گئی، تو وہ جو میرے ساتھ بندہ تھا نا وہ زور سے کہہ لگا کے ہنسا ہے۔ اس کہہ رہے مجھے ہنسی آپ کے اسٹائل پہ آئی ہے کہ جو آپ نے کہا نا یہ تھوڑی زیادہ لگ رہا ہے مجھے۔ تو یہ آج سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب صرف ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، صرف وہی، تو ان کو صرف کے لفظ سے چڑ ہے، اللہ سے چڑ بولو نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں صرف اللہ نہیں ہوگا بھائی، صرف اللہ نہیں ہوگا، کسی اور کو بھی ساتھ میں ملاؤ۔ تو ہم تو کہتے ہیں مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرمایا، آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ جن لوگوں کو برزخی زندگی سمجھ میں نہیں آتی ان کو اللہ نے سمجھایا ہے ایک مثال سے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو، نیند میں جاتے ہو، تو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم، اس میں بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ کون کرتا ہے روح کو قبض؟ یہ تو سائنسدانوں نے سو کے دیکھ لیا تو ایمان لے آئے، نہیں دیکھا ہوتا تو سائنس نیند کو بھی نہیں کبھی مانتی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ ہم تو جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اب مر کے کسی نے دیکھا نہیں ہے اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے نیند میں تمہاری روح اللہ قبض کر لیتا ہے، تو ایسے ہی سوتے میں بھی تمہاری روح قبض ہوتی ہے۔ نہ نیند میں فنا ہوتے ہو، نہ موت کے بعد فنا ہوتے ہو، سارا کھیل کس کا ہے؟ روح کا کھیل ہے یہ۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جب نیند میں تمہاری روح اللہ کھینچ لیتا ہے تو جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے دوبارہ روح لوٹا دیتا ہے، مڑ جاتے ہیں۔ جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ کتنے لوگ سوتے میں مر جاتے ہیں نا، اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ روح ہے، اور روح کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا جا ہی نہیں سکتا، وہاں انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ جیسے آپ دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سائنسدان یہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ دماغ کو آپ سمجھیں گے دماغ سے ہی،
تو اس کے لیے کوئی آپ کے دماغ سے اوپر کا دماغ ہوگا جو آپ کے دماغ کو پڑھے گا، پھر آپ سمجھ پائیں گے. اور اوپر کا دماغ، اوپر سے مراد ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کسی کا مینٹل لیول ہوگا تو وہ سمجھے گا، وہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے. ہم تو سوچیں گے اسی دماغ سے سوچیں گے نا، اور اس دماغ کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ دماغ بڑھ نہیں سکتا، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. سمجھتا ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح سے روح کا بالکلیہ سمجھنا یہ کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، اور روح ہی حیات ہے. لہذا حیات کو حقیقی معنی میں سائنس ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی. اللہ نے اس کو 2 لفظوں میں ایکسپلین کر دیا کہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے جو انسان میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اس زندگی کا نام کیا ہے؟ حیات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جناب اب پھر وہی اختلافی مسئلے آ جاتے ہیں، ہم آ گئے تو ایک جلدی انہوں نے نمٹانے دو نا، یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے نا حضرت عیسیٰ کی حیات. جناب پروفیسر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھو وفات دوں گا کا مطلب تو موت دینا ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے عیسیٰ کو موت دی ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وفات کا اصل مطلب عربی میں موت نہیں ہوتا. موت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو ہے لیکن اس کا اصل مقصد موت نہیں ہے. اگر موت ہوتا تو دیکھو اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے، حین موتھا، ان نفس کی موت کے وقت. اب یتوفا کا معنی اگر موت دینا ہوتا تو کیا مطلب اللہ روحوں کو موت دے دیتا ہے انسان کے موت کے وقت؟ یہ مطلب ہوتا. اللہ تو کہہ رہے ہیں جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے میں روح کو یتوفا وصول کر لیتا ہوں. یہاں موت ترجمہ کسی بھی صورت میں ہوتا ہی بن ہی نہیں سکتا. دیکھو توفا کا لفظ نکلا ہے وفا سے. اردو میں وفا کسے کہتے ہیں؟ پورا